بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عاقب عوان۔ 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے اراکین اسمبلی قائدین کے پاس استعفے جمع کرا دیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ڈائیلاگ کی بات کر کے ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، حکومت کی مذاکرات کی دعوت مسترد کرتے ہیں۔ حکومت کو فرق پڑ چکا ہے، اب ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے ارکان پارٹی قائدین کے پاس استعفے جمع کرا دیں۔ مزید بتا رہے ہیں عمیر خان آباد اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے سربراہ اور امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف، آصف زرداری اور اختر مینگل نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران PDM رہنماؤں نے اپنا موقف پیش کیا۔ کل اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں لانگ مارچ کی تاریخ طے کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل ہونے والے اجلاس میں ملک بھر میں مظاہروں کے شیڈول طے کیا جائے گا اور پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن کا شیڈول بھی طے کریں گے۔ مانسہرہ انسانی بقا کے لیے جنگلات اور پودوں کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں جنگلات کی بے درخت کٹائی سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کے ساتھ جنگلی حیات کی بھی تباہی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹمبر مافیا کی غیر قانونی سرگرمیوں کا تدارک نہ کیا گیا تو مزید کٹھن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر اس مافیا کے خلاف بروقت کارروائی کی جاتی تو سرسبز و شاداب جنگلات کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے ممکن اقدامات نہ کیے جا سکے۔ زمینی کٹاؤ سے مٹی اور پتھر بہہ کر ڈیموں میں جمع ہوئے ہیں، جس سے پانی کے ذخائر اور بجلی کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہونے سے لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات کے رقبے پر ایمرجنسی بنیادوں پر اضافہ کیا جائے، کیونکہ جنگلات ہوں گے تو پانی کا کٹاؤ رکے گا، بجلی کا بحران ختم ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگلے 50 سال تک کٹاؤ پر پابندی لگا کر جنگلات کی حفاظت کے لیے علیحدہ فورس کا قیام عمل میں لایا جائے اور ٹمبر مافیا کے خلاف بھاری جرمانے اور سزائیں لاگو کی جائیں تاکہ گرین گولڈ کی مزید تباہی سے بچا جا سکے۔ وفا میں ایک ہی رات میں نصف درجن دکانوں کے تالے ٹوٹ گئے، چور مختلف دکانوں سے نقدی، اشیاء خورد و نوش اور دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ وارداتوں سے عوام میں خوف و ہراس۔ SHO دوست محمد تنولی چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام، DPO مانسہرہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ تعلیم مانسہرہ نے معذور اور اقلیتی کوٹا پر بھرتی کا شیڈول جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر مانسہرہ زاہد حسین جدون نے معذور اور اقلیتی کوٹا پر بھرتی ہونے والے امیدواروں کے انٹرویو کا شیڈول جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر مانسہرہ سے جاری کردہ مراسلہ کے مطابق ایسے تمام امیدوار جنہوں نے NTS کا امتحان بھی 2019 میں پاس کیا ہے اور وہ معذور کوٹے یا اقلیتی کوٹے پر اپنی درخواستیں جمع کر چکے ہیں، وہ PST، قاری، CT، DM، AT، PET اور TT کی 2% کوٹا پر بھرتی کے لیے انٹرویو 10، 11 اور 12 دسمبر کو گورنمنٹ ہائی اسکول مانسہرہ نمبر 2 میں ہوں گے۔ امیدوار انٹرویو کمیٹی کے سامنے اصل کاغذات کے ہمراہ پیش ہوں۔ امیدوار اپنے ساتھ ایک سیٹ تصدیق شدہ کاغذات بھی انٹرویو کمیٹی کے حوالے کرے۔ مقررہ تاریخ پر انٹرویو میں شامل نہ ہونے والے امیدواروں کو میرٹ لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ضلع مانسہرہ میں دوہرا انتظامی معیار اور کمزور انتظامی گرفت، نجی اسکولوں میں درس و تدریس جاری۔ کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود SOPs پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ ضلع مانسہرہ میں کمزور انتظامی گرفت کے باعث غازی کوٹ مانسہرہ میں قائم سٹی اسلامک اسکول، کرسٹل پبلک اسکول، السید پبلک اسکول سمیت دیگر کئی نجی اسکولوں میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنا پر تمام کلاسز کے بچوں کو اسکول بلایا جاتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی ہلال فوڈ کا چھاپہ، 5200 کلو مضر صحت گھی برآمد۔ خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ ہلال فوڈ کا ہتار میں چھاپہ، 5200 کلو مضر صحت گھی برآمد۔ ہری پور ٹیم نے ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں نجی فوڈ بسکٹ فیکٹری میں کارروائی کرتے ہوئے 5200 کلو مضر صحت اور زائد المیعاد گھی برآمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر طاہر حبیب نے ٹیم کے ہمراہ مضر صحت گھی کو طلب کیا اور مذکورہ فیکٹری کے خلاف ضابطہ کی کارروائی کی۔ یہ گھی نمکو میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فوڈ اتھارٹی نے ہری پور بازار کا بھی دورہ کیا۔ انسپیکشن کے دوران ناقص انتظامات پر مختلف دکانوں کو سیل کیا گیا۔
ملک میں کرونا وائرس سے ایک روز میں ریکارڈ 89 اموات، 2885 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.4% تک جا پہنچی۔ مانسہرہ میں مزید 13 اور ایبٹ آباد میں 31 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ عوام سے ماسک پہننے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی اپیل کی جاتی ہے۔ ملک بھر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان، تاہم ہزارہ ڈویژن میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ملکی اور علاقائی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔